نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے گھر کے بنانے کے حوالے سے اور پھر اس کے اندر اس چیز کا حکم دینا کہ گھر کو کیسے رکھنا ہے، ہم اپنے گھر کو کیسے رکھتے ہیں، جیسے ہمارے گھر کے لوازمات ہمارے گھر کی ضروریات ہیں، اسی طریقے سے سب سے اہم ضروریات گھر کی سب سے اہم ضروریات، مثال کے طور پر پکانے کا برتن نہیں ہے تو اس کے لیے بھی کوئی سلوشن نکل سکتا ہے، لیکن گھر گندا نہیں رہ سکتا۔ گھر کسی کی آمد و رفت کے لیے اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو اس قابل بنانا کہ کوئی آ کر جو ہے وہ گھر کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، تو یہی وہ وجوہات ہیں جو گھر کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے تو کوئی آتا نہیں ہے، کسی کے گھر کے اندر کوئی اور ایسی ناگوار چیز ہے جو کسی کے آنے کو کسی چیز پر تکلیف دے رہی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ گھر میں داخلے کا سبب بھی اور نہ آنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ان بنیادی چیزوں کو بیان فرمایا کہ یہ میرے گھر کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ پاک فرمایا، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ، یعنی لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ، لوگوں کے واسطے، اور جگہ امن کی بنایا، للناس امن۔ اب یہاں پر ایک امن کی جگہ سے مراد یہ بھی ہے کہ یہاں پر خون بہا نہیں چل سکتا، اگر کسی کا دشمن بھی آ جائے تو اس کو بھی کوئی قتل نہیں کر سکتا، کتا داخل ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں مار سکتا، کوئی درندہ داخل ہو جائے تو اس کو بھی کوئی نہیں مار سکتا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز کے لیے خاص کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ، اس میں دو تین روایتیں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے اس جگہ کو خاص کیا گیا ہے، لیکن جو ہے وہ مستند حدیث ہے وہ یہی ہے کہ صحیح حدیث کے اندر کہ جو جگہ جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، جس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں دھس گئے تھے، جو آج بھی مقام ابراہیم کے اندر جو ہے اس کو رکھا گیا ہے، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرتے وقت سوال کیا، یا رسول اللہ، اشارے سے جب عمرہ مکمل ہو گیا، اس کے 7 چکر مکمل ہو گئے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انگلی کے اشارے سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہی ہے جس کی طرف منہ کر کے ہمیں قبلے کی طرف خاص کر دیا گیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پھر اس کو کیوں نہ ہم جو ہے وہ حرم کے اندر شامل کر دیں، یعنی یہ مقدس ہے تو پھر ہم اس کو حرم کے اندر ہی شامل کر دیتے ہیں، اتنا بڑا جو ہے وہ جگہ حرم کی لے آتے ہیں۔ تو ان کے اس جو ہے وہ سوال کے اوپر فرمایا یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کو بھی بیچ میں خاص کر دیا، مقام ابراہیم کو، کہ اس کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنا، مطلب ہماری جہت تو بیت اللہ ہی ہے، لیکن بیچ میں یہ جو ہے وہ مقام ابراہیم کو رکھنا بھی ایک سنت ہے۔ جیسے ہی 7 چکر سعی کے پورے ہوتے ہیں تو اس کے قریب جا کر جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل اسی سنت میں ادا کیے جاتے ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے کیا کیا، عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، کس چیز کا؟ یہ کہ ان طاہرہ، تم صفائی رکھو گے، اس کی صاف رکھو گے اس کو، بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے،
اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اتنا اس کو پاک اور صاف رکھنا ہے کہ کسی کو وہاں پر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف حرم کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام باقی مساجد کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ کچھ وقت تک ایک کافی سعادت دی امامت کی، تو اس میں کافی وقت یہ ایک تقاضا چلتا رہا کہ بیت الخلاء کی جو بدبو تھی نا، وہ مسجد کے اندر آتی تھی، اس کے لیے کوئی سلوشن نہیں بنتا تھا۔ بے حسی تھی ہماری عوام کی کہ کوئی مسجد کو دینے کے لیے اتنا تیار نہیں تھا، اس بدبو والے حال میں نماز پڑھ لیتے تھے لیکن کوئی اس کا راستہ نہیں نکالتے تھے۔ بہرحال یہ ہماری جو ہے نا وہ کم بختی ہے کہ مسجد کے اندر کے حالات یہ ہوں۔ اور ایک مسجد اور ہے جہاں پر مسجد کی صف کے اندر سے جوں ہی سجدہ کیا نا تو اس کے اندر سے ایسی ہانک اٹھی، ایسی بدبو آئی صف سے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لوگ کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ یہ سارے تقاضے امام مسجد، کمیٹی کی مسجد اور خادم مسجد سے قیامت والدین اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے کہ ابراہیم، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبیوں کو اور نبی کے بیٹے کو خادم مسجد بنایا۔ تو مسجد کی خدمت کرنا یہ ضروری نہیں کہ خادم کی ہی ہو، جی خادم ہم نے رکھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر خادم کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو مسجد کے کسی کمیٹی والے کو آ رہی ہے تو اس کا کام ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خادم جو ہے وہ 10 دن کے لیے چلا گیا، اس کی بیوی بیمار تھی، مسجد سے 10 دن کے لیے چلا گیا اپنے گھر اور واپس آیا تو بیت الخلاء اسی طریقے سے 10 دن سے گندے ہی ہیں، ان کو کسی نے صاف کرنے کی جرت نہیں کی مسجد کے بیت الخلاء کی۔ تو مسجد کی جو ہے وہ صفوں کو اس کے اوپر سے جھاڑو لگانے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، اللہ سے توفیق نہیں مانگی کہ اللہ مجھے اپنے گھر کی تطہیر کے لیے قبول فرما لے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کمیٹی نہیں تھی اور کمیٹی کا کوئی ممبر اس طرف نہیں آ رہا تھا تو پھر امام سے بھی سوال ہوگا کہ امام مسجد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مصلی پر آ کر قبضہ کر لے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بد اخلاقی سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہیں کہ امامت مجھے مل جائے اور ممبر رسول مجھے مل جائے، اور اس طرف وہم اور گمان بھی نہ جائے کہ میرا یہ بھی کوئی کام ہے کہ میں نے مسجد کو جو ہے وہ کیسے رکھنا ہے، مسجد کی جو ہے وہ تطہیر کی فکر کیسے کرنی ہے۔ تو اللہ پاک ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ عصر کی نماز کس نے پڑھائی اور مغرب کی نماز میں کس نے کس کو آگے کر دیا کہ تاکہ دوسرے مولوی صاحب کو تکلیف ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کا معاملہ اور ان ساری چیزوں کا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ہاں قیامت والے دن ہوگا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تکلیف دینا، کسی کو تکلیف دینا، اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے کہ گھر کے اندر ایک بیت الخلاء استعمال کیا جا رہا ہے اور میاں بیوی ہیں، میاں گئے بیت الخلاء کے اندر اور پانی جو ہے وہ واش روم کے اندر سیٹ کے اندر نہیں ڈالا اور کچھ غلاظت اس کے ساتھ باقی رہ گئی اور گھر کے کوئی افراد اس بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ سیٹ گندی ہے، اس سے ان کو تکلیف پہنچی، تو یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے، گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں تو وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں کی کیفیات کیا ہوں گی، تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً سب سے جو بنیادی چیز ہے مسجد کو رکھنا کیسے ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا اس کو شہر امن والا اور روزی دے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور ان کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، من آمن منہم۔ یہاں ہمارے استاد جی فرماتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی لیکن ایک چیز بیچ میں توفیق باللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ذات کی توفیق سے یہ الفاظ ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، تو انہوں نے یہ جو دعا کی تھی وہ ایمان والوں کے لیے کی تھی، لیکن اللہ کے تو سارے ہی بندے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والے کو امن عطا فرما اور ایمان والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو قال ومن کفر فأمتعه قلیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ابراہیم یہاں کے
نافرمانوں کو بھی میں فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن الا قلیل، تھوڑا سا ہوگا۔ تھوڑا سے مراد کہ جب تک وہ دنیا میں ہیں تب تک تو ان کے رہنے والوں کو یہاں سے فائدہ ملے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن پھر جب میری طرف لوٹیں گے تو ان کے لیے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر آسائشیں، نعمتیں، یہ سب کچھ دوں گا، لیکن دنیا چونکہ انتقام کی جگہ نہیں ہے، سزا و جزا کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں دنیا کے اندر ان چیزوں سے ان کو محروم نہیں کروں گا۔ دنیا کی قیمت دنیا کی وسعت اور قیمت میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا متاع الغرور، یہ ایک مچھر کے پر کی طرح ہے اور بے حیثیت ہے۔ ولا بئس المصیر، اور جہنم جو ہے وہ بری جگہ ہے، ان کا ٹھکانہ ایسے لوگوں کا جو نافرمانی کریں گے، جو حکم عدولیاں کریں گے، اور جو دنیا کے اندر عیاشیاں کریں گے۔ کفر سے مراد یہ ساری چیزیں، ایک تو ہے غیر مسلم کافر، ایک ہے نافرمانی کرنے والے، وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد، جو شخص کلمہ پڑھ لے گا وہ ایک دن جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ اس پر یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کا بیٹا نافرمانی کر رہا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ یار میرا باپ میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، بڑا شفیق ہے، اور مجھے اس غلطی کے اوپر جو ہے نا وہ 2-3 دفعہ پہلے بھی معاف کر چکا ہے، تو میں معاف کر لوں گا، سوری کر لوں گا تو مجھے معاف کر لے گا، تو فرمایا انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ ایسی الفاظ لکھیں، انتہائی بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان کو یہ پتہ بھی ہو کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میرا رب معاف کر دے گا، اور اس کے باوجود بھی انسان اسی کام کو لے کے کرتا رہے کہ مجھے تو میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت بد اخلاقی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو جیسے غفور الرحیم ہے، ایسے جبار اور قہار بھی ہیں۔ ہم نے صرف 2 ہی جو ہے نا وہ رحمت کی صفات لی ہوئی ہیں۔ جب اللہ اپنے قہر کو برسانے میں آتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی ذات پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نوح کا بیٹا ہے، یا پھر جو ہے وہ لوط کا بیٹا ہے، یا لوط کی بیوی ہے، یا نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایسا نہیں دیکھتے پھر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے جب اپنے رحم پر آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کے رحم کی بارش جو ہے وہ ان کے دل کے اوپر اترتی ہے تو وہ جو نفرت تھی اور جو قتل والا ارادہ تھا وہ اتنی محبت میں بدل گیا کہ اب قدرت کی طرف سے جب وصال کے بعد کیفیت ہوئی تو وہ کیا تھی؟ فرمایا اب اگر کوئی یہ بھی کہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، تو میں اس کا سر قلم کروں گا۔ کوئی بندہ یہ مت کہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے نا وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اور پھر اس معاملے کو، اس گتھی کو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سلجھایا اور قرآن کی آیت پیش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو صرف موت نہیں ہے، باقی دنیا کی ساری چیزوں نے فنا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، اور انسان کے لیے بقا نہیں ہے، فنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے بالکل دنیا کے اندر جیسے باقی لوگوں کو موت دیتے ہیں، ایسے دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کو بھی اس چیز کے ساتھ خاص کر دیا۔ ہاں، انبیاء، شہداء، صالحین، انبیاء علیہ السلام اور صدیقین کے لیے ہاں دنیا کے اندر دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو قبر کے معاملات ہیں اس میں کیا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دنیا سے حضور علیہ السلام رخصت ہو چکے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں سے کسی کو سمجھ نہ آئے کامنٹ کے اندر بھی سوال کر سکتا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی سوال کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔